السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اللہ کریم نے تین جہان بنائے ہیں۔ ایک وہ جہان جس میں خوشی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، ہر انسان جو چاہتا ہے اس کی خواہشوں کی تکمیل ہے۔ جس طرح کا بعض خواہشیں ایسی ہوتی جو پوری نہیں ہوتی، وہاں وہ بھی پوری ہوتی ہیں۔ ایسی جوانی جس کے پیچھے بڑھاپا نہیں، ایسا خوشی جس کے پیچھے غم نہیں، ایسی صحت جس کے بعد بیماری نہیں، ایسی دولت جس کے پیچھے غربت نہیں، ایسی آسانی جس کے بعد تنگی نہیں، ایسی بیداری جس کے بعد نیند نہیں، ایسی بہار جس کے بعد خزاں نہیں۔ اس کو جنت کہتے ہیں، اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ ہر نعمت عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، حسن ہے تو عروج پہ، راحت ہے تو عروج پہ، طاقت ہے تو عروج پہ۔ لکم فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، کہ جو تمہاری چاہت ہوتی ہے وہ چاہت سے بڑھ کے چیزیں وہاں موجود ہیں۔ سب سے آخری جنتی چاہے گا کہ چھوٹا سا گھر مل جائے، کہا کتنا کا؟ چھوٹا سا۔ سب سے آخر پہ جنتی جو داخل ہوگا جہنم سے نکل کے، پھر درمیان میں رہ کے پھر جنت میں، تو حدیث میں آتا اس کے کہا جائے گا پوری کائنات سے 10 گنا بڑا گھر ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یہ پوری کائنات، پاکستان نہیں، پوری کائنات سے 10 گنا بڑا گھر۔ تو اس جہان کو جنت کہتے ہیں، جس کی تعریفوں سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ایسی ہیں جو جنت کے درختوں پر، پانیوں پر، نہروں پر، پھلوں پر، موسم پر، خوشی پر دلیل ہے۔ یعنی جس کی تعریف میں قرآن اترے اس کی تعریف کا کیا کہنا۔ دوسرا جہان وہ ہے جس میں غم ہی غم ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مسرت کا ایک جھونکا وہاں نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ جانے والے کو کہا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ یا اللہ عذاب بہت زیادہ ہے، تو اللہ فرمائیں گے ہر گزرنے والی گھڑی میں عذاب بڑھے گا۔ یہاں تک کہ وہاں جانے والا کہے گا یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک اللہ سے کہ موت دے دے۔ ہنالک دعوا ثبورا، وہاں لوگ موت مانگیں گے، لا تدعوا الیوم ثبورا واحد وادعوا ثبورا کثیرا، ایک دفعہ نہیں بار بار موت مانگو۔ مالک سے یہ کہے گا وہاں جانے والا، مالک فرشتے سے کہ اللہ سے کہ ہماری شہرت کاٹ دے، تو 80 سال کے بعد جواب آئے گا، حدیث میں آتا ہے۔ اس فریاد کو وہاں پڑے رہیں گے، 80 سال کے بعد جواب آئے گا الم تکن آیاتی، تیرے پاس میری نشانیاں پہنچی نہیں تھی کہ یہ دکھ ہی دکھ ہے۔ خوشی نام کی چیزیں، اذیت، تکلیف، پریشانی، ذہنی، جسمانی، ہر حوالے سے اس کو دوزخ کہتے ہیں، وہ بھی حقیقت ہے۔ دوزخ کے حوالے سے بھی قرآن مجید کی آیات، مجموعہ احادیث میں احادیث، واعظین کے واعظ میں اس کی باتیں موجود ہیں۔ تیسرا جہان وہ ہے جہاں خوشی اور غم، جنت اور دوزخ دونوں کا عکس موجود ہے۔ جنت کی طرح خوشی بھی ہے، جہنم کی طرح دکھ بھی ہے، جنت کی طرح بہار بھی ہے، جہنم کی طرح خزاں بھی ہے، دونوں پہلو یہاں موجود ہیں۔ گرمی سے نجات چاہتے ہو، کہنے کہ ہاں، کا پھر ایسے جہان کی کوشش کرو جہاں باہر ہی باہر ہوگی۔ ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہو، جھریوں کے بغیر، پریشانیوں کے بغیر، وہاں ایک جہان ہے جس کو جنت کہتے ہیں، فردوس کہتے ہیں، بہشت کہتے ہیں، وہاں یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں۔ تو دنیا کو دونوں جہانوں کا حصہ بنا دی۔ یہاں جنت کے نمونے بھی ہیں، دوزخ کے نمونے بھی ہیں۔ پھر ہمیں کہا کہ تمہیں کون سا پسند ہے، تو انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ مجھے جنت پسند ہے۔ تو پھر یہاں کہا گیا کہ جنت کے لیے بکنگ کراؤ، جنت کے لیے اعمال دو۔ تو یہ دنیا دونوں جہانوں کا، جس کو جنت اور دوزخ کہتے ہیں، اس کا ہلکا ہلکا عکس لے کر پھر انسانوں کو کہہ دیا گیا کہ اگر یہ کام کرو گے تو وہاں جاؤ گے جس کو جنت کہتے ہیں، اور یہ کام کرو گے تو وہاں جاؤ گے جس کو دوزخ کہتے ہیں۔ تو اب تمہاری مرضی ہے، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تمہارے آزاد کر دیا گیا۔ تم بد نظری بھی کر سکتے ہو، حیا بھی، جھوٹ بھی بول سکتے ہو، سچ بھی، گانا بھی سن سکتے ہو، قرآن بھی، سادگی بھی لے سکتے ہو، فضول خرچی، بے حجابی بھی لے سکتے ہو، نقاب بھی، محبت بھی لے سکتے ہو، نفرت بھی، دونوں چیزیں موجود ہیں، کیا لینا ہے۔ سود بھی کرنا چاہو تو کاروبار کھلا ہے، تجارت کرنا چاہو تو موجود ہے۔ تو یہاں دونوں جہانوں میں آزاد کر دیا گیا۔ اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تمہاری مرضی ہے، مسجد جاؤ، سین میں جاؤ، شراب پیو، زمزم پیو، زنا کرو، نکاح کرو۔ تو یہ نہیں کہ جھوٹ بولنے والے کی زبان پہ چھالے آ جائیں گے اور سچ بولنے والے کی زبان پہ
گفتگو لمبی ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوئی ہوگا۔ تو اب یہ دنیا اس لیے بھیجا گیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھتے ہیں کہ کون جنت والے عمل کرتا ہے، کون دوزخ والے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا جنت میں کیا ہوتا ہے، کہ جنت کا ہلکا سا عکس ہم نے دنیا میں دیا تھا، نیک بیویاں، باغات، بہار، نہریں، خوشیاں، چشمے، وادیاں، اور دوزخ کا بھی دیا تھا۔ اب جنت میں جانے کے لیے کچھ اعمال ایسے ہیں جو کر لیے جائیں تو اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے کہ اللہ جنت کی راہ ہموار کر دیتا ہے۔ ان میں ایک عمل ہے حسن اخلاق۔ یہ ہمارے ہاں بڑا کثرت سے استعمال ہونے والا لفظ ہے، حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ میں دنیا میں کیوں آیا؟ حضور نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، حسن اخلاق پھیلانے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے، میں اس لیے آیا۔ اللہ کے محبوب کی ساری صفات قرآن مجید میں ہیں، لیکن سب سے نمایاں صفت جس کو اللہ نے قرآن میں ہائی لائٹ کیا، ڈسپلے کیا، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ کے سامنے کھڑا تھا کہ اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا حسن اخلاق۔ وہ دائیں طرف آ کے پھر اپنا سوال دہرایا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا حسن اخلاق۔ پھر وہ بائیں طرف چلا گیا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا حسن اخلاق۔ پھر وہ آپ کی پشت مبارک پہ چلا گیا، اللہ کے نبی میں نے پوچھا ہے اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا پورے کے پورے اسلام کا نام حسن اخلاق ہے۔ ساری عبادات کا اصل مقصد اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے۔ پوچھا گیا ایک عورت ہے، رات بھر نفل پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، زبان ذکر سے تر رہتی ہے، لیکن اخلاق اچھے نہیں، آپ فرمایا ہی فی النار، وہ دوزخ میں ہے۔ اگر عبادات، معاملات، دعائیں حسن اخلاق پہ نہیں لاتے تو بیکار ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ اب حسن اخلاق ایک گلدستہ ہے جس میں کئی پھول ہیں۔ جس طرح آپ کسی مہمان کو گلدستہ پیش کرتے ہیں تو اس میں مختلف رنگوں کے، مختلف سائز کے، مختلف خوشبوؤں کے، مختلف انداز کے پھول ہوتے ہیں، تب جا کے گلدستہ بنتا ہے۔ اس طرح حسن اخلاق ایک روحانی صفات کا گلدستہ ہے جس میں کئی چیزیں موجود ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نکل جائے تو حسن اخلاق متاثر ہو جاتا ہے۔ میں دو تین ایسے عنوانات بتا دیتا ہوں جو ایگری کی طرف سے تھے کہ آج اس عنوان پہ گفتگو کی جائے۔ حسن اخلاق میں ایک خوبصورت پھول، دیدہ زیب پھول، بے مثال پھول، معطر پھول، خوشبودار پھول، وہ ہے صلح کروانا۔ صلح کروانا، جس طرح انسانوں کے خلق الگ الگ ہیں، دنیا میں کسی انسان کے انگوٹھے کی لکیریں نہیں ملتی، ہنسی کا انداز نہیں ملتا، چال کا انداز نہیں ملتا، آنکھ کا انداز نہیں ملتا۔ حالانکہ 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں، لیکن الگ الگ ہوں گی۔ اس طرح انسانوں کے مزاج بھی الگ الگ ہوتے ہیں، مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے تو تکار ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میرا معنی یہ نہیں تھا، دوسرے نے کہا میرا مفہوم یہ نہیں تھا، تو ایک بات کو سمجھنے کے حوالے سے مختلف ذہن جب جمع ہوں تو پھر تو تکار شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہر دور میں رہتا ہے، خلق اور خلق۔ انسانوں کے مابین جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ اس آئی کیو لیول کے اختلاف کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سب کا ذہن اگر ایک ہو تو ہر آدمی ہر بات کو ایک انداز سے دیکھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ صورت اتری یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اسلام کے دامن میں فوج در فوج آنے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اللہ کی مدد، فوجوں کا آنا، لشکروں کا۔ صحابہ ہنس پڑے کہ شکر ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوجیں، لشکر، گروہ، قبائل آئیں گے۔ صدیق اکبر رو پڑے۔ تو کسی نے پوچھا یہ رونے کی بات کون سی ہے؟ کہنے کہ میرے اب یہ آئی کیو لیول کا فرق ہوتا ہے، ہر آدمی کی ذہن کی پیکنگ پاور کا الگ الگ معیار ہوتے ہیں، کہ اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب آمنہ کے لال کی زبان سے کہ اللہ کی مدد آ جائے گی، لشکر کے لشکر، گروہ کے گروہ داخل ہوں گے، تو اس میں کہنے لگے جب کوئی آدمی کسی کام کے لیے بھیجا جاتا ہے، جب وہ کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو بلا لیا جاتا ہے۔ یہ انسانی دنیا کا دستور ہے کہ کوئی آدمی کسی کام کے لیے کسی جگہ بھیجا جائے، وہ ڈیوٹی کر اوکے کی رپورٹ دے کہ جو میرے ذمہ آپ نے کام لگایا تھا میں نے وہ کام کر دیا، تو پھر بھیجنے والا کہتا ہے آ جاؤ۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا کہ دین کو پھیلاؤ، لشکر کے لشکر دین میں آئے، تو اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کام مکمل ہو گیا۔ اب اس صورت کے اندر انڈائریکٹ پوشیدہ طور پر اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کا وقت آ گیا۔ اب یہ بھی ایک پکنگ پاور ہے۔
ایک ہی واقعہ سے ایک آدمی خوش ہو رہا ہے، ایک آدمی کچھ کر رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اگلے کہہ دیا کہ میرے محبوب آپ کا کام مکمل ہو گیا، جس کام کے لیے بھیجا تھا، اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، اب کام کی تکمیل پہ اب واپس آ جائیں۔ اور وہی ہوا، اس صورت کے بعد کوئی صورت نہیں اتری، اور اللہ کے محبوب کا 12 ربیع الاول کو 11 ہجری کو وصال ہو گیا۔ تو یہ انسانوں کے ذہن کے الگ الگ لینے دینے کے پیمانے ہوتے ہیں، اسی اختلاف کی وجہ سے تو تکار ہوتے ہیں۔ ایک آدمی سمجھا رہا ہے میں نے بات یہ نہیں کی، دوسرے نے کہا نہیں یہی کی ہے، اسی پہ جھگڑے میاں بیوی میں، بہن بھائی میں، دوستوں میں، پارٹنر میں، کولیگز میں، ماتاتا، اسی بات پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ ناگزیر ہے انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے، باپ بیٹے میں، میاں بیوی میں، دوستوں میں جھگڑوں کا ہونا یہ ایک لازمی چیز ہے۔ جس طرح پیاس کا لگنا، نیند کا آنا، بھوک کا لگنا، تھکن کا آنا، اسی طرح ایک انسانی معاشرے میں ایک جیسے ذہن نہ ہو، دماغ نہ ہو، پکنگ پاور نہ ہو، سمجھنے کی حس نہ ہو، اور پھر ان میں تو تکار نہ ہو، بول بلارے نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہوں گے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے لیے کہا گیا کہ اگر تمہارے نوٹس میں آ جائیں کوئی لوگ کہ فلاں میاں بیوی میں، فلاں بہن بھائی میں، فلاں دوستوں میں، فلاں ماموں بھانجے میں لڑائی ہوگی، تو مہربانی کرو خاموش تماشائی نہ بنو، جا کے اس زخم کو ہیل اپ کرو۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن تفسیر میں لکھا ہے کہ جو آدمی اس پوزیشن میں ہو، اس کی سیاسی پوزیشن، اس کی مالی پوزیشن، اس کی اخلاقی پوزیشن، اس کی دینی پوزیشن اتنی ہو کہ دو لڑے ہوئے آدمیوں میں جا کے وہ کہہ دے کہ میں آ گیا، اور دونوں اس کو انکار نہ کریں، اس کی کسی پوزیشن، کسی سٹیٹس کی وجہ سے اس کو شور ہو کہ میں چلا گیا تو یہ انکار نہیں کریں گے، تو اس پہ صلح کروانا واجب ہے۔ قدرت نے اس کو ایسا عہدہ دیا، ایسا مقام دیا، ایسی حیثیت دی کہ جس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں۔ تو اللہ کے اس عطا کردہ حیثیت کو سامنے رکھ کر لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا اس پہ واجب ہے کہ تم خاموش کیوں رہے۔ قرآن مجید میں ایک صورت کا نام سورۃ الاخلاق ہے، جس کو سورۃ الحجرات کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام سورۃ الاخلاق بھی ہے۔ اس میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ ایک بات ایسی ہے جس کو 2 دفعہ کہا گیا، باقی ساری باتیں ایک دفعہ۔ لیکن اس پوری سورۃ الاخلاق میں ایک بات ہے جس کو 2 دفعہ، وہ صلح ہے، اس کو صلح کروایا کرو۔ جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، اس طرح آتے رہیں گے، ولا یغتب بعضکم بعضا یحب احد، یہ آئیں گی۔ لیکن ہر چیز کو جس سے روکا گیا، جس سے کرنے کا کہا گیا، ایک دفعہ کہا گیا۔ اسی صورت کی آیت نمبر 9 اور 8 میں غالباً ایک ہی بات کو 2 دفعہ کہا گیا۔ اس سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت تھی تب تو اس کو 2 دفعہ کہا گیا۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن سگے بھائیوں کی طرح ہیں، یعنی اخ عربی میں بھائی کو کہتے ہیں، اس کی 2 جمع ہیں، اخوۃ اخوان۔ اگر تو ایک پیٹ سے جنم لینے والے بھائی ہوں تو اس کی جمع اخوۃ ہے، اور اگر نظریہ، سوچ، عقیدہ ایک ہے لیکن ہیں بھائی نہیں ہیں، اس کی جمع اخوان ہے۔ ہم سارے اخوان ہیں کہ ہم میں سے تھوڑے ہیں، آپ کے سگے بھائی کتنے ہیں کہ ایک، باقی کیا ہیں کہ باقی میرے نظریاتی بھائی ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا سوچ، ہماری فہم، ہماری دانش، ہماری پالیسی ایک ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو مومن ہے، اس کے لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے لیے اخوان آتا، چونکہ اخ کی جمع اخوان ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مومن بھائی ہیں، ان کو نسبی بھائی نہ سمجھنا کہ ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیا، یہ الگ الگ ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو سگے بھائیوں جیسے ہیں، یعنی اس کی جمع بدل کر اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا کہ تم بے شک انہیں نسبی بھائی کہو، لیکن میں تو اس کو نظری بھائی کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں انما المؤمنون، مومن جو بھی ہیں، جو اللہ کی ذات صفات کو مانتے ہیں، وہ قبیلہ کوئی ہو، خطہ کوئی ہو، جینڈر کوئی ہو، زبان کوئی ہو، قد و قامت کوئی، میرے نزدیک وہ سگے بھائیوں کی طرح۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہاں اصلحوا امر کے معنی میں، صلح کرو، یعنی فضیلت نہیں ہے، ترغیب نہیں ہے، ترہیب نہیں ہے، شوق نہیں ہے، مہمیز نہیں ہے، امر ہے، امر، آرڈر، اس کو صلح کرو۔ اور یہ تمہارے آگے کہا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمہارے بھائی ہیں، آگے فکرہ یہ معنی اخویکم، یہ کو تمہارے بھائیوں کو غیر تھوڑی ہیں کہ تم چپ ہو گئے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اگر تم نے پڑوسی کے گھر کی آگ نہ بجھائی تو تمہارے گھر تک شعلے پہنچ جائیں گے۔ جہاں پڑوسی کے گھر کی آگ بجھا، آگ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جو غیر اسی چیزیں ہیں، غیر عقلی چیزیں ہیں، وہ تو اپنے برائی اپنے تک رکھتی ہیں، یہ دروازہ خراب ہو گیا، اس کو نہیں کہے گا وہ خراب ہو جائے۔
یہ پنکھا کام چھوڑ کے یہ ساتھ والے 10 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوئے پنکھے کو نہیں کہے گا تم بھی خراب ہو جاؤ، لیکن جب دو آدمی میں تو تکار ہوتی ہے اور فوراً اس کو ہیل اپ نہیں کیا جاتا تو وہ اپنے گروہ بناتے ہیں۔ یہ متعدی مرض ہے جو آگے چل پڑتا ہے۔ آگ کا اعلیٰ جس طرح پھیلتا چلا جاتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اس سے پہلے کہ ان کے آگ تمہارے اندر پہنچ جائے، وہ تم کو میرا ساتھ دینا یا اس کا دینا ہے۔ شروع میں مجموعوں میں لڑائی نہیں ہوتی، گروہوں میں شروع میں 2 افراد میں لڑائی ہوتی ہے۔ نپ دائی والندہ بیٹھو، ان کو برائی سے شروع سے روک دو۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر وہ برائی دائرہ بڑھائے گی، پھر وہ صلح جو جنگ ہوگی، پھر وہ کئی افراد کو، مجموعوں کو، برادریوں کو، خطوں کو، قبیلوں کو، پھر بر اعظم اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، یقین جانو مومن سگے بھائیوں کی طرح، فاصلحوا بین اخویکم، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں ان میں صلح کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے ہاں یہ کم چیز ہے، پہلے دیہاتوں میں ثالثی کمیٹیاں ہوتی تھیں، کسی کی بچی روٹھ کے آئی بیٹھی ہے، کسی کی بہن روٹھ کے آئی بیٹھی ہے، کوئی باپ بیٹے میں تو تکار ہو گیا تو وکیلوں کی طرف لوگ جاتے نہیں تھے، اس ثالثی بیچ میں متحرک ہوتے، بیچ میں آتے، منت کرتے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے، کوئی صلح صفائی کرتے، کھانا پیش کرتے، اور پھر 4 دنوں کے بعد زخم منجمل ہو جاتے۔ اب جب سے یہ ذوق ٹھنڈا ہو گیا، شوق مٹ گیا، کچہریاں آباد ہوگی۔ جب لڑائی کا دائرہ پھیل جاتا ہے تو پھر اس کے اثرات بڑے عالمگیر ہوتے ہیں۔ کھیتوں کو پانی دینے، میں ایک ایسے علاقے میں جانتا ہوں جہاں لڑائی 2 بچوں میں ہوئی، پھر پھیلتے پھیلتے قبیلے اس کے لپیٹ میں آ گئے۔ شروع میں 2 لکڑیوں میں آگ لگتی ہے، پھر وہ آگ کو اگر بجھایا نہ جائے تو 7 تیسری لکڑی، 5 جنگل جل جاتے ہیں۔ اس لیے وہ انڈیا کا شاعر کہتا ہے، جا پڑوسی کے گھر کی آگ بجھا، آگ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ سب سے خوفناک آگ انسانوں کی لڑائی کی آگ ہوتی ہے۔ پھر وہ جب بات پھیل گئی تو پھر آہستہ آہستہ 21 قتل ہو گئے، 22 قتل ہو گئے، پھر کھیتوں میں ہل چلانے والا کوئی نہیں تھا، فیکٹریوں کو چلانے والا کوئی نہیں تھا، سماجی رابطے ختم ہو گئے ان کے۔ کسی کا فوت ہو وہ اس کو فون کرتے جی مجبوری آپ جانتے ہیں، 12 گن والے دائیں، 12 بائیں، 6 دشمنیاں، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ غم پہ، خوشی پہ، ولیمے پہ، ایک کمرے کے اندر میں گیا ملنے کے لیے اس کو، ایک کمرے کے اندر چھت پہ بنایا ہوا تھا، اور اس کمرے کے دائیں بائیں، وہ گھر کے دائیں بائیں 4 باڈی گارڈ پھر رہے تھے اور کہنے کہ یہ میری کل کائنات ہے، حالانکہ مربوں کا مالک تھا۔ جب لڑائیوں کی صلح نہیں ہوتی تو زمینیں ویران ہوتی ہیں، فیکٹریاں ویران ہوتی ہیں، سماجی تعلق ویران ہوتے ہیں، آنا جانا ویران ہوتا ہے، لوگ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، قدرت کی کتنی نعمتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ کیوں کہ جنہوں نے آ کے ان کو آباد کرنا تھا وہ تو جان کے خوف سے ایک کمرے کے اندر کائنات گزار رہے ہیں۔ تو میں اس کو 2-3 دفعہ ملنے کے لیے گیا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، حالانکہ مربوں کا مالک تھا۔ کہنے کہ مجھے عرصہ ہوا باغوں میں کبھی نہیں گیا، پتہ نہیں کیا حال ہے باغوں کا۔ فیکٹری لگائی تھی وہاں، وہ بند ہوگی، بچے تعلیم پہ نہیں جا سکتے، کسی خوشی غمی میں نہیں جا سکتے، دکھ سکھ میں نہیں جا سکتے، ان کو فون کر دیتے کہ ہماری مجبوری ہے۔ بالآخر قتل بھی ہو گیا بیچارہ، وہ عدالت میں آپ قتل ہو گیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں وہ عمل، مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تمہیں میں وہ عمل بتاؤں جو نفلی نماز سے، نفلی روزے سے، نفلی صدقے سے افضل ہے؟ صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیں، کہ لوگوں میں صلح کروانا۔ آپ نے کہا مومن جھوٹا نہیں ہوتا، بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کی صلح کروانے کے لیے کسی درجے میں ضرورت کی حد تک جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول لو۔ کہ وہ کہہ رہا تھا جس کے ساتھ آپ لڑائی، وہ کہہ رہا تھا میرے سے غلطی ہو گئی تھی لیکن میں کیا کروں، حالانکہ وہ گالیاں دے رہا تھا، حالات ایسے تھے کہ وہ کہہ رہا تھا میں نمٹ لوں گا، میں کچہریوں تک جاؤں گا، میں فائٹ کروں گا، اور آپ نے صلح کے لیے، آگ بجھانے کے لیے جھوٹ بول دیا جتنا جھوٹ کے لیے ضروری تھا۔ حدیث میں آتا ہے یہ جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے صلح کروانے کے لیے ایک جملہ بولنا، چونکہ وہاں جب آدمی جاتا ہے تو وقت دیتا ہے، سرمایہ دیتا ہے، پیسے لگاتا ہے، قربانی دیتا ہے، تو تکار سنتا ہے، تو اس کو مہمیز لگانے کے لیے کہ صلح کروانے کے لیے اگر تم گئے تو یقیناً تمہارا فیول لگے گا، تمہارا وقت لگے گا، تمہاری صلاحیتیں لگیں گی، تمہیں کئیوں کی سخت باتیں سننی پڑیں گی، لیکن عبادت نہ چھوڑنا، یہ عبادت ہے۔ کیونکہ جس معاشرے میں لڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں وہاں تعمیری صلاحیتیں دم توڑ جاتی ہیں۔ ایک لڑائی کتنے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ غیبت کب ہوتی ہے، تانے کب ہوتے ہیں، حسد کب ہوتا ہے، جھگڑے کب ہوتے ہیں، بیک بیٹنگ کب ہوتی ہے؟ جب لڑائی ہو جاتی ہے۔ آدمی مثبت کاموں کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک جملہ جو کسی کی صلح کرانے کے لیے بولو گے وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک غلام آزاد کرنا، اور یہ بھی غلام آزاد کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ اس کو ٹاپ صلح بنو قبا والا قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں، وہ قبیلہ کافی لمبا تھا، برانچز سب برانچز، آپ ان کی صلح کے لیے گئے، زور کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب مسجد نبوی میں نماز ہمیشہ مصلی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتے تھے، لیکن وہاں صلح کی بات چل رہی تھی،
تو اس صلح میں شروع میں 2 افراد کو منانا ہوتا ہے، پھر 2 افراد کے بجائے جب 2 قبیلے آ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی میری خاطر وہ بھی اس آگ میں تندور میں کودا تھا اس کو مناؤ، پھر وہ کہتا تم اس کو مناؤ، تو پھر وہ بات سمیٹنا سنبھالنا اس کو وائنڈ اپ کرنا نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تھوڑی سی بھنک پہنچے تو اپنا کردار ادا کرو، بچوں میں ہو تو بات بچوں تک نہیں رہے گی، پھر پھیلتے پھیلتے راستہ بناتے بناتے کہیں چلی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح صفائی میں مصروف تھے، اتنے میں بلال نے کہا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب نبوت کے سامنے قباء کے علاقے کے رہنے والے لوگ کی صلح بھی سامنے ہے اور مسجد نبوی کی فرض نماز کی جماعت بھی سامنے ہے۔ تمام نیکیوں کو نظر میں رکھنے والا نبی کہنے لگا جاؤ بلال ابو بکر کو کہو جماعت کروا دے، میں صلح کروا کے بعد میں آ جاؤں گا۔ یعنی اتنی اہمیت دی کہ آپ نے نماز ظہر مسجد نبوی میں امامت کی بجائے بعد میں ادا کرنے کا حکم دے دیا، کہا تم وقت پہ جماعت کرو اور صلح میں کروا کے آتا ہوں۔ صلح جس معاشرے میں عام ہوتی ہے وہاں تعمیری کام عام ہوتے ہیں، نہ کچہریاں، نہ تھانے، نہ مقدمے، نہ حوالات ہیں۔ اچھا پھر جنگ یا لڑائی جتنی لمبی ہو جائے بالآخر اختتام صدی بعد 10 سال بعد 20 سال بعد صلح پہ ہی ہوتا ہے۔ یہی کام جو 20 قتل کروانے کے بعد کر رہے ہو یہ کام تو 20 قتل سے پہلے بھی ہو سکتا تھا، اور خود کو ان لوگوں میں شامل کرنے سے بچایا جائے جن کی طرف لوگ آئیں کہ یار تم صلح کر لو۔ لڑائی کو ختم کیا جاتا المقدور، کوشش کی جائے، اور اس کے کئی طریقے ہیں۔ جب ایک آدمی ولنگ ہو جاتا ہے تو اس کو کئی طریقے سے کر لیتا ہے۔ تو ایک عمل جس کی طرف میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صلح کروانے کا شوق کم ہو گیا، اور ایک آدمی کہتا ہے میری معاشی حیثیت ایسی نہیں ہے، میری اخلاقی حیثیت ایسی نہیں ہے، میری سماجی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میرے کہنے پہ مان لے، تو تمہاری نظر میں کون آدمی ہے؟ وہ تو ہوگا کہ جی فلاں آدمی ہے، کہ پھر اس کی محنت کرو۔ کہ اللہ کا حکم ہے، سورہ حجرات میں آتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر فرد کی بجائے گروہ لڑ پڑے، لیکن اس کا آغاز دیکھیں وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر لڑ پڑیں، یعنی یہ کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہر روز لڑتے رہیں۔ لفظ ان نے بتایا کہ اگر کبھی کبھار مہینوں بعد سالوں بعد بیے گے انسان تو کار بول بلارے ہو جاتے ہیں تو اس کو پالیسی نہ بناؤ۔ ہو گیا، سب سے اچھا آدمی کون ہے جو صلح میں پہل کرے۔ آپ باقاعدہ صحابہ سے پوچھتے تھے آج صلح کس نے کروائی، یعنی جس طرح کے ضروری کاموں کی فہرست ہوتی، آپ فرمایا آج صلح کس نے کرائی؟ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے نبی میں نے کروائی۔ یعنی جن کاموں کے بارے میں نبوت پوچھتی تھی ان میں ایک کام صلح کروانا تھا۔ تو ہمارے مقدر میں صلح اگر میں نہیں کروا سکتا تو کوئی لوگ تو ہوں گے نا جو کروا سکیں گے، ان سے کہو۔ جب آدمی کو ذاتی کام آن پڑتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں میرے بس کا روگ نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کوئی نشاندہی کر دو کہ فلاں، تو ذاتی کام کے لیے ہیلے وسیلے راستے چور گلیاں محلے ڈھونڈ کے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کام کے لیے کیوں نہیں پہنچ سکتے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایک جملے پر ایک سال ایک جملے پر غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ سیدنا حسن اور ان کے سوتیلے بھائی میں تو تکار ہوگی جیسے ہو جاتی انسانوں میں، صحابہ میں ہو جاتی تھی، کسی بات پہ اونچ نیچ ہوگی۔ سیدنا حسن کے بھائی وہ سوتیلے تھے، سیدہ فاطمہ سے نہیں تھے، ایک اور سے تھے۔ پھر انہوں نے خط لکھا سیدنا حسن کو کہ آپ کو پتہ ہے میرے اور آپ کے درمیان فلاں عنوان پر تو تکار ہوگی اور بول بلا رہے ہو، اگر کوئی کسی درجے میں ناراضگی ہوگی، اب اس زخم کو ہیل اپ کرنے کے لیے ہمیں صلح کرنی چاہیے۔ چونکہ جن لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے نا ان کو منہ نہیں لگانا چاہتے، مرنے کے بعد چارپائی کے گرد سرکل میں آ کر اس کو دیکھ ضرور رہتے ہیں۔ ایک آدمی سے میرا بول بلارا ہو گیا، کوئی دوست تھا، ماموں تھا، خالو تھا، سسر تھا، میں زندگی میں اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا، لیکن جب مر گیا تو بند آنکھوں کو دیکھنے کے لیے تو جاؤں گا نا۔ وہ جو چارپائی کے ارد گرد قبرستان میں سرکل لگا کے، تو اب 2 آنکھیں دیکھ رہی ہیں 2 نہیں دیکھ رہی، تو کیا بہتر تھا 4 آنکھیں دیکھتی۔ اب جو اس کی جدائی میں آنسو نکل رہے ہیں تو یہی آنسو اگر اس وقت نکل جاتے تو فائدہ ہوتا، یا اس درجے کہ ہم کبھی اور مزاج ہوں کہ مرنے کے بعد بھی نہ دیکھیں۔ مرنے کے بعد آدمی دیکھ لیتا ہے تو بند آنکھوں کو دیکھنے کی نسبت بہتر نہیں تھا ہمت کر کے کھلی آنکھوں کو دیکھ لیتے تاکہ جان بین کو خوشی ہوتی۔ اور یہ مرض دین داروں میں زیادہ لگتا ہے، دینی فخر کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذمہ ہے مجھے منانا۔ اب سیدنا حسن کے بھائی لکھ رہے ہیں خط، سوتیلے بھائی ہیں، کہ بھائی تیرے میرے درمیان فلاں عنوان کے اوپر بول بلارا ہو گیا تھا، تمہیں پتہ ہے ہم کچھ دن سے مل نہیں رہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے
ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کو بخش دو، اس کو بخش دو۔ یہ جو دو آدمی ہیں لڑے ہوئے ہیں، جب تک یہ صلح نہ کریں ان کے اعمال میرے پاس مت لو۔ یہ جو دو لڑے ہوئے ہیں ان کے اعمال میرے پاس مت لو جب تک صلح نہ کریں۔ اس پیرامیٹر پہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جن سے میرا سیاسی اختلاف ہے، دینی اختلاف ہے، قومی اختلاف ہے، زبانی اختلاف ہے، آئی کیو لیول کے اختلاف ہے، اختلاف ہے۔ بدترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو لڑانے کے لیے بیچ میں کیٹلسٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ چغلی کیوں منع ہے؟ اس لیے غیبت کیوں منع ہے؟ اس لیے جامع مسجد کیوں ہے کہ مل جائیں گے تو اکٹھے بول بلارے کی صورت نکل آئے گی۔ انہوں نے خط لکھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے نانا نے فرمایا تھا کہ جب دو بندوں میں غلط فہمی کی وجہ سے تو تکار ہو جائے تو ابتدا وہ کرے جو دونوں میں سے افضل ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بول بلارے ہو جائیں تو صلح میں آغاز وہ کرے، پہلے ہاتھ وہ بڑھائے جو افضل ہو۔ اور آپ کی ماں فاطمہ میری ماں فاطمہ نہیں، آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نانا ایک عام بدو تھا۔ حق آپ کا بنتا ہے کہ آپ صلح کے لیے میرے پاس آئیں، اور لیکن میں اتنی دیر انتظار کروں گا کہ کل آپ شکایت نہ کریں کہ حق میرا تھا اس نے کیوں لیا۔ اگر اتنی دیر تک نہ آئے تو پھر میں آ جاؤں گا، آپ میں نے جانا ہے، لیکن پھر میں یہ نہ ہو کہ کل قیامت الدین میرے اوپر الزام لگاؤ کہ حق میرا تھا تم نے کیوں لیا۔ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو اٹھے ہوئے ہیں تو چل رہے ہیں تو اپنی رفتار کو تیز کریں اور صلح مجھ سے کر کے میرے گھر میں آ کے اپنا حق لے لیں۔ صلح میں پہل وہ کرے جو افضل ہو تو پھر صلح آسان ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بدترین آدمی وہ ہے جس کے پاس کوئی آدمی نادم ہو کے آئے تو بجائے پگھلنے کی اس کی اکڑ میں اور اضافہ ہو جائے۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے خاص مزاج ہے، ہم لڑائی کی مدت کی طوالت کو فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ 20 سال سے میرے ساتھ بول چال کوئی نہیں، اور یہ جو لفظ کا نا 20 سال، 3 دن شریعت الاؤ نہیں کر رہی، اور یہ 20 سال جو فکر کہہ رہا ہے نا کہ میرا اس سے 20 سال سے بول چال بند ہے، اور اس کے چہرے کو دیکھیں تو وہاں اس فکرے پہ وہ داد لے رہا ہوتا ہے، یعنی ندامت نہیں، داد لے رہا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے سے میں بول چال ہی ختم کر چکا، میرے جنازے پہ نہ دینا اس کو۔ تو بخشش کی دعا مانگنے والا ایک آدمی کم ہو جائے گا، اس کو کیا نقصان ہے؟ تمہارا اپنا نقصان ہے۔ عہد نبوت میں جو کچہریاں، تھانے، حوالاتیں نہیں تھیں، اس کا سبب یہ تھا کہ ہر شخص صلح کروانے کو دین سمجھتا تھا، اور بڑا دین سمجھتا تھا۔ جس میں نے آپ کو مسلم کی روایت پیش کی کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں وہ عمل جو نفل نماز سے، نفل روزے سے، نفل صدقے سے افضل ہے، وہ ہے کہ 2 آدمی میں صلح کروانا۔ صلح لڑائی لانگ لائف نہیں ہوتی کہ ہمیشہ چلتی رہے 200 سال تک، آخر جا کے 20 سال 25 سال۔ کل پرسوں میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک خاتون کمپین چلا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی میرا باپ قتل ہو گیا، بھائی قتل ہو گیا، چچا قتل ہو گیا، اب ہمارے خاندان میں مرد ہے ہی کوئی نہ، لیکن پھر بھی آخر 20-30 سال کے بعد جب مرغے لڑتے لڑتے تھک جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے پروں میں چونچے دیتے ہیں، تو اس کا بہتر نہیں ہے کہ بیچ میں اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ تخریب عروج پہ ہے، باقی چیزیں ٹوٹ جائیں تو ہم اس کو فوراً ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹوٹی لیک ہو گئی ہے، دیوار گر رہی ہے، چھت گر رہی ہے، لیکن انسانوں کا ٹوٹنا ہمارے نزدیک ٹوٹنا کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں سیاسی اختلافات، مسلکی اختلافات، قبیلے کے اختلافات، زبانوں کے اختلافات، خطوں کے اختلافات، یہ اتنے آگ لگانے کے لیے کہ مت پوچھیں۔ تو عہد نبوت میں ہر شخص نماز روزے کی طرح صلح کروانا بھی اپنے فرائض میں سمجھتا تھا۔ کہیں بھنک پڑتی کہ فلاں میں یہ تو تکار ہو گئی تو جا کے صلح کرواتے۔ دوسری نیکی جو میں اور آپ کریں وہ یہ ہے کہ یتیموں کا خیال رکھیں۔ وہ بچہ جو یتیم ہوا ہے تو اس کے باپ کا قصور کوئی نہیں تھا، قدرت نے مہلت عمر اتنی دی تھی، اور میں جو زندہ بیٹھا ہوں اس میں یہ نہیں کہ چونکہ میں بیلنس ڈائٹ لیتا ہوں، پراپر ایکسرسائز کرتا ہوں، حفاظتی اقدام کرتا ہوں، احتیاطی تدابیر کرتا ہوں اس لیے میں زندہ ہوں۔ جب وقت آئے گا مضبوط شعلے بھی بجھ جاتے ہیں۔ خاندان میں اگر کوئی یتیم ہو گیا تو اس کو یتیمی کا احساس کم ہونے دیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے ممکن ہے کہ پوری عمر جہاد میں گزارو؟ اب لڑائی دونوں گھروں کو تھکا دیتی ہے، حق والے باطل والے دونوں تھک جاتے ہیں، چونکہ لڑائی فطرت نہیں ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کاش میرے بس میں ہوتا تو فلاں اور میرے درمیان کوئی آگ کا سمندر آ جاتا کہ نہ وہ ادھر آئے نہ ہم ادھر ہیں۔ لڑنے سے تو تعمیر شدہ چیزیں تخریب میں جاتی ہیں۔
اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ ضروریات زندگی کما سکے تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا کسی کے لیے ممکن ہے کہ پوری زندگی جہاد میں گزارے؟ صحابہ نے کہا جی ایک دن بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جہاد میں قتال میں نہ اپنی نیند سونا نہ اپنی نیند جاگنا، دشمن کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، جب وہ فائرنگ کر دیں گے جاگنا پڑے گا۔ لڑائی خود ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلوں کا کیا حل دے گی؟ آپ نے کہا اچھا یہ ممکن ہے کہ جہاد بھی پوری عمر اور جہاد میں پوری عمر روزے بھی رکھو؟ صحابہ نے کہا جی پہلے ویکنس ہوتی ہے، چلا نہیں جاتا، ویپن اٹھائے نہیں جاتے، لڑائی کے لیے پہاڑوں پہ چڑھا نہیں جاتا، مزید روزے کے ساتھ اور مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ پوری عمر جہاد میں ہو، قتال میں ہو، اور پھر روزے بھی رکھو اور راتوں کو ایک لمحہ کے لیے نیند نہ لو، پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرو؟ صحابہ نے کہا جی کم از کم امکان کی حد تک یہ چیزیں سوچ میں بھی نہیں آ رہی، عمل میں کیسے آئیں گی؟ آپ نے فرمایا مثال دے کے اگر ایسا کر بھی لو، اگر ایسا جو کہ ناممکنات میں کر بھی لو تو پھر بھی تم اس آدمی کے برابر نہیں ہو سکتے جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اگر یہ کر بھی لو، مان لیا تم نے پوری زندگی جہاد میں گزاری، پوری زندگی روزے رکھے، پوری زندگی راتوں کو قیام کیا، کر بھی لو جو کہ ایک دن بھی ممکن نہیں ہے، فرض محال ہم مان لیتے ہیں کہ کر لو، تو پھر بھی تم اس آدمی کے برابر نہیں ہو سکتے جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ سر پہ ہاتھ رکھنا ایک استعارہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ ہمارے یہاں پتہ چل جائے کسی کے یتیم ہے تو سر پہ ہاتھ پھر کے مطمئن ہو جائیں گے کہ گویا میں نے وہ حدیث پہ عمل کر لیا۔ یہ بعض علاقوں کے محاورے ہوتے ہیں، ہمارے علاقے کا محاورہ ہمارے باپ اور اس کے باپ کی پگڑیاں بدلی ہوئی ہیں، پگڑیوں سے مراد وہ 5 فٹ کا صافہ نہیں ہے، عزتوں کا اشتراک ہے۔ اب جو آدمی اس پس منظر کو نہیں جانتا، اس روایت کو نہیں جانتا، تو وہ سمجھے گا صرف میرے باپ کی پگڑی سرخ رنگ کی تھی، ان کے باپ کی پگڑی سفید رنگ کی تھی، 5 گز کا فاصلہ، 5 گز کا رقبہ تھا، فاصلہ تقسیم ہو گیا۔ حالانکہ اس کی محاورے کے پس منظر میں عزتیں ہماری اکٹھی ہو گئیں، دوست ہمارے اکٹھے ہو گئے، دشمن ہمارے اکٹھے ہو گئے۔ تو عربوں کے ہاں محاورہ تھا سر پہ ہاتھ رکھنا، یعنی اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کا عہد لینا۔ یتیم ہر علاقے میں ہوتے ہیں، یتیموں کے لیے یتیم خانے بنانا، ان کے احساس کمتری کو اور زیادہ کرنا ہے کہ ہم سارے یتیم رہتے ہیں۔ زندہ معاشرے میں یہ ممکن نہیں کہ کوئی یتیم ہو، ایک بچہ یتیم ہو گیا آپ اس کو گھر لائے۔ فرمایا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ عائشہ تیری ماں ہو، محمد تیرا باپ ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ عربوں میں یتیم ایک گری پڑی چیز تھی جس زمانے میں قرآن اترا تھا، تو قرآن مجید نے اس بات کو کہ جن کو یتیموں کو سلام نہیں کرتے تھے، قرآن مجید نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ایک اور قدم آگے بڑھا دیا کہ بجائے اس کے کہ تم ان کو ذلیل سمجھو، ہم تو تم سے ان کی عزت کروانا چاہتے ہیں۔ ایک صحابیہ نے کہا عائشہ سے کہ میرا دل بڑا سخت ہے، دین کی باتوں پہ نرم نہیں ہوتا، کہ یتیم کی ضروریات پوری کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دیں گے۔ ہر علاقے میں یتیم ہوتے ہیں۔ آدمی لمحہ بھر کے لیے سوچے کہ اس کا باپ فوت ہو گیا، 4 بچے رہ گئے، کمانے والا ہے کوئی نہیں، کیا بنے گا؟ وہ جو اخراجات کا ریلہ ہے وہ تو بدستور قائم دائم ہے، آگے بند تو نہیں بن گیا۔ مرنے والا جان لے گیا لیکن زندہ رہنے والوں کے جو مسائل ہیں وہ تو بدستور موجود ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جینے والوں کو کیا خبر منظر، مرنے والوں پہ کیا گزرتی ہے، تو وہ کہتے ہیں مرنے والوں کو کیا خبر منظر، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ وہ اپنے گزران کی بات کر رہا ہے کہ جینے والوں کو کیا خبر منظر، مرنے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مرنے والوں کو کیا خبر منظر، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ آدمی لمحہ بھر کے لیے تخیلات کے جہان میں سوچے کہ میں اگر مر گیا ہوتا تو میں اپنے بچوں کے حوالے سے کیا عوام سے یا خلق خدا سے کیا رویہ متوقع ہوتا میرا۔ یتیم بچوں کو سہارا دیں، بیواؤں کو سہارا دیں، کیونکہ ان کے چھت گر گئی، باپ کے مر جانے کے بعد چھت گر جاتی ہے۔ جس معاشرے میں یتیموں کو سنبھالا نہ جائے وہ معاشرہ انسانی معاشرہ کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ آخر میرے 4 بچے ہیں، میں 4 کی ضروریت پوری کر لیتا ہوں، اس سوچ کے قبول کرنے میں کیا قباحت ہے کہ میرے 5 بچے ہیں، ایک یتیم کو لے لیں، رہے اپنے گھر وہ کہ جس کے کپڑے، اس کے وردی، اس کے یونیفارم میں ایک بچہ اور شامل کر لیں۔ آپ نے کہا بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں یتیم شریک ہوں، کیونکہ آپ نے یتیمی کا داغ اپنے ذات پہ لیا تھا نا، والد پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا،
ماں 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی۔ تو یتیمی کا احساس آپ کو تھا کہ کس طرح یتیم بہار میں خزاں ہوتا ہے، گلیوں کا تنکا ہوتا ہے، عیدین کے موقع پہ بھی ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ اگر آج بابا ہوتا، اس لیے صحابہ کا معمول تھا کہ کسی یتیم یا بیوہ کے گھر ملنے کے لیے جاتے تو بیوی سے کہتے کپڑے سادہ پہن کے جاؤ، قیمتی کپڑے پہن کے نہ جانا، اس کی آنکھوں میں نمی آ جائے گی کہ جب میرا شوہر زندہ تھا تو میں کپڑے اس طرح پہنتی تھی۔ اور اپنے بچوں کو، یتیم بچوں کے سامنے بلا ضرورت پیار نہ کریں، اس کو اپنے باپ کا پیار یاد آ جائے گا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ جائے گی۔ یتیم بچے کو گود میں لیں، اپنے بچے کو ایک طرف کر دیں۔ ایک صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ گم ہو گیا اور اتنے دن سے مل نہیں رہا۔ فوت ہو جانے پہ صبر آ جاتا ہے، گم ہونے والوں پہ صبر نہیں آتا۔ آدمی ہر ایک کو متلاشی نگاہوں سے، پیاسی نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے، شاید یہاں آ جائے، شاید یہاں، وہ زخم ادھڑتے رہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ گم ہو گیا، ہمارا تو نیند ختم ہو گئی، کھانا پینا ختم ہو گیا۔ ایک بیٹھے تھے صحابی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، اس نے پوچھا کون سا بچہ کا؟ فلاں۔ اس کو تو میں نے فلاں باغ میں دیکھا ہے، بچوں کے ساتھ وہ باغ کے حوض میں کھیل رہا تھا۔ اب جب اس نے سنا تو یہ بھاگا صحابی، اور بھاگنا ہی چاہیے تھا۔ آپ نے اس کو بلا کے کہا ٹھہرو ٹھہرو، میری بات سنو، تمہیں بچہ مل جائے وہاں تو یقیناً 2 دن کا گم شدہ، 4 دن کا گم شدہ، تم بے تابانہ اس کو شفقت پدری کی وجہ سے بھینچو گے، ملو گے، چومو گے، ایک فطری بات ہے۔ تم جاتے اس کو اٹھاؤ گے، سینے سے لگاؤ گے تو انگ انگ چومو گے، ایسا نہ کرنا۔ ممکن ہے اس کے ہم جولیوں میں کوئی یتیم بھی کھڑا ہو، جن بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے ممکن ہے کوئی یتیم کھڑا ہو، اور اس کو اپنے زمانہ یاد آ جائے گا جب اسی طرح باپ نے اس کو لپیٹا تھا اور پیار کیا تھا۔ معمول میں رہنا، بچے کو پیار نہ کرنا، اٹھا کے گھر لا کے اپنے پیار کا اظہار کرنا، یہ نہ ہو کہ ان کے سینہ دل پہ بال آ جائے۔ اس نازک موقع پہ بھی نبوت نے جذبات کو لگام چڑھا دی۔ ہمارے گرد و پیش میں کتنے یتیم ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، رشتہ داروں میں کتنے یتیم ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، لیکن ہم ان کو سنبھالنا حسن اخلاق کا حصہ نہیں سمجھتے، اور ان کے نہ سنبھالنے کی وجہ سے پھر معاشرے میں جو قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، باپ نے تراش خراش کرنی ہے۔ تو دوسرا حسن اخلاق یہ تھا کہ یتیموں کے حوالے سے اپنے رویے بدلے۔ ایک یتیم کو اپنے بہترین دسترخوان وہ ہے، بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی پرورش کی جاتی ہے، بہترین گھر وہ، اس کی کئی صورتیں، کئی طریقے نکل سکتے ہیں اگر آدمی دل سے چاہے تو۔ تیسرا حسن اخلاق کی بات کہ ہم معاف کرنا سیکھیں۔ مثالی معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں غلطی کی معافی مانگنا اور معافی مانگنے والوں کو معاف کرنا اس کا چلن عام ہو۔ سڑکیں، مکان، گلیاں، کاریں، کارپیٹ، یہ مثالی معاشرے کی نشانی نہیں ہے۔ مثالی معاشرہ بھی وہ ہے کہ جہاں کسی سے غلطی ہو جائے تو اس میں اتنی اخلاق کی جرت ہو کہ ببانگ دول اپنے 2 ہونٹوں سے کہے میرے سے غلطی ہوگی۔ غلطی کی معافی مانگنا، اور اگر کسی کی غلطی ہو گئی ہے اور وہ آ کے معافی مانگے تو کشادہ سینے کے ساتھ معاف کرنا، اس کو عفو درگزر کہتے ہیں۔ انتقام کو پالنا اچھی بات نہیں ہوتی، انتقام ایسے جیسے اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے، ہو گیا۔ عربی شعر کا شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے دوست سے غلطی ہوتی ہے اور میں ناراض ہونا چاہتا ہوں تو اس کی کئی خوبیاں سفارشی بن کے آ جاتی ہیں کہ یار یہ ایسا بھی تھا، یہ ایسا بھی تھا، یہ ایسا بھی تھا، یعنی میرے دوست کی ماضی کی خوبیاں اس سے مجھے ناراض نہیں ہونے دیتی، چونکہ وہ سفارشی بن جاتی ہیں۔ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، جس طرح کسی چھوٹی سی غلطی کی بنا پہ میں نے 6 سال تک اس کو ٹف ٹائم دیا، اگر پروردگار قیامت والے دن اسی معیار کو میرے لیے فٹ کر دے تو میرے پلے کیا بچے گا؟ اللہ سے معافی کی امید اور بندوں کو معاف نہ کرنے کا رویہ، یہ کیسا عجیب بات ہے۔ اللہ کہے کہ میرے بندوں کو معاف کیا تھا، الخلق و عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کا کنب ہے۔ اس سے اتنی سی بات ہوئی تھی اور وہ بات ایسی نہیں تھی کہ 6 سال سزا دی جاتی، 2 سال سزا دی جاتی۔ تو معاف کرنا سیکھیں اور معافی مانگنا سیکھیں۔ صحابہ میں یہ حسن عام تھا، معاف کرنے والے اور معافی مانگنے والے جس معاشرے میں زیادہ ہوں گے اسی معاشرے کو مثالی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ جو آدمی اپنی غلطی کو مان کر ندامت کے آنسو نہیں بہا سکتا وہ کتنا کمزور آدمی ہے۔ شیطان کا یہ تھا کہ اڑ گیا، انا خیر منہ، اڑ گیا۔ صحابہ سے جو ہی لفظ ہوتی فوراً جا کہتے، حضرت علی کو سلام نہ کیا، صدیق اکبر نے، دونوں گزرے، سلام نہ کیا۔ اب صحابہ میں ممکن نہیں تھا کہ کوئی گزرے اور سلام نہ کرے۔
حدیث میں آتا ہے نا قرب قیامت میں اجنبیت عام ہو جائے گی، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے ایک دوسرے کے حالات سے واقف نہیں ہوں گے، یہ قرب قیامت خود پرست۔ یورپ کے سٹائل یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، مسلمان یہ ہے کہ حال احوال لیتے ہیں۔ اس قدر اجنبیت بیگانگی ہو جائے گی کہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے ایک دوسرے کے حالات سے واقف نہیں ہوں گے، 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ جس میں دھند کے موسم میں منظر کلیئر زیرو پہ چلا جاتا ہے، ذہنی دھند آ جائے گی۔ تو صحابہ میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی گزرے اور سلام نہ کرے۔ حضرت علی نے آگے آپ اللہ کے محبوب سے کہا، بھائی ابو بکر نے سلام نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ سلام نہ کرنا ناراضگی کا ایک ہلکا سا کنایا تھا، تو وہ اتنے کنایہ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کا رویہ بدلا ہوا ہے، مزاج بدلا ہوا ہے، آنا جانا بدلا ہوا ہے، سلام کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے بلایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کے بھائی حضرت علی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آج آپ گزرے اور آپ نے سلام نہیں کیا۔ آپ نے کہا ایسا ہی تھا، کہ وجہ کیا بنی؟ حدیث میں آتا ہے نا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تابعین کو جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، ہمارے زمانے میں وہ گناہ بہت بڑے گناہ تھے۔ جن گناہوں کو تم مائنر سمجھتے ہو، چھوٹے سمجھتے ہو، ہلکا سمجھتے ہو، ہمارے زمانے میں وہ گناہ بہت بڑے گناہ سمجھے جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو، اور کسی گناہ کو صغیرہ سمجھ کے مت چھوڑو کرو۔ جن گناہوں کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، ہمارے زمانے میں تو ان گناہوں پہ موت آ جاتی تھی۔ ایمان کمزور ہوتا ہے تو گناہوں کا چھوٹا پن آتا ہے اور نیکی کرنے کا ذوق نہیں ہوتا، یہ کمزوری ایمان کی نشانی۔ تو پوچھا کہ یہ کیا وجہ بنی؟ انہوں نے کہا جی وجہ یہ بنی کہ رات میں سویا، اب سلام نہ کرنے کی وجہ بتا رہے ہیں، اور سلام نہ کرنے کی بنیاد پر نبوت سے شکایت کی جا رہی ہے، یعنی اس قدر اجلا نکھرا نتھرا پاکیزہ دھلا دھلایا معاشرہ تھا کہ اس درجے کی گرد و غبار بھی برداشت نہ کر سکے۔ سید صدیق کو یاد کرنے کے اللہ کے نبی کو لڑائی نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی بول بلارا نہیں، کوئی لین دین نہیں۔ رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا، خواب میں رضوان جو جنت کے فرشتوں کا سردار ہے میری انگلی پکڑ کے لے گیا کہ آؤ میں تمہیں جنت کے مختلف محلات دکھاؤں۔ تو دکھاتا رہا، مجھے ایک محل بڑا پسند ہے، میں اس شیشے کا تھا، اندر سے باہر، باہر سے اندر نظر آ رہا تھا، بڑا صاف نیٹ اینڈ کلین۔ میں نے کہا یہ کن کے لیے ہے؟ کہنے کہ جو سلام میں پہل کرتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں۔ میرا دل آیا کہ وہ بھائی علی کا محل ہونا چاہیے۔ میرے جی میں آیا وہ جو شیشے والا محل ہے، سلام میں نہیں کروں گا یہ تو کریں گے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کریں نہ، اگر ایک نہیں کر رہا دوسرا تو کرے گا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ بھائی علی کو محل ملنا چاہیے، اس لیے میں نے سلام میں پہل نہ کی کہ علی نے پہل کر دی۔ میں نے سن لیا، ان سے پوچھیں انہوں نے سلام کیا تھا، میں نے جواب دیا تھا۔ اگر میں ناراض ہوتا، سلام میں پہل نہ کرتا، جواب بھی نہ دیتا۔ تو جب میں نے جواب وارملی ویلکم کیا، سلام کا جواب دیا، تو اس کے پس منظر میں وہ جنت کا محل تھا جو میں علی کے نام کرنا چاہتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے دو مسلمان گزرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، فرشتے تعجب سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، دو مسلمان۔ اور ہمارے ہاں تو یہ عام چلن ہوگی، قرب قیامت میں واقف کاروں کو سلام ہوگا۔ آپ کسی کو سلام کریں، وہ کہے کہ معافی چاہتا ہوں میں نے پہچانا نہیں، یعنی سلام اور آشنا ہونا، سلام اور واقفیت ہونا لازم الزم، میں نے پہچانا نہیں۔ سلام پہچانے والوں کو کرنا، یہ تو قرب قیامت کی نشانی ہے، اور قرب قیامت ان پہ ظاہر ہوگی جو بدترین ہوگی، شرار الناس، حصالت الناس۔ حدیث میں آتا ہے بخاری کی، بدترین لوگوں کے وجود پہ علامات قیامت کا ظہور ہوگا۔ اور اگر میں سلام نہیں کرتا تو قرب قیامت میں سلام کم ہو جائے گا، نتیجہ کیا ہوگا کہ اجنبیت عام ہو جائے گی، حال احوال لینا۔ تیسری چیز جو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اگر غلطی ہو تو معافی مانگیں، اور اگر کوئی معافی مانگے تو معاف کریں۔ بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے ٹف ٹائم دیا، فتح مکہ کے موقع پر کیسا نظم چل رہا تھا، معافی معافی معافی، گمان نہیں تھا۔ اکرمہ بھاگ گیا، ان کی بیوی ام حکیم ان کو منانے کے لیے گئی، اس نے کہا یہ بتاؤ مکہ کا کیا عالم بنا؟ چونکہ فاتحین کا یہ رواج ہوتا تھا کہ جب کوئی مکہ میں یا عرب میں فاتح ہوتا تو مفتوح قبیلے کے جوان کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ذبح کرتا، اور اس کا خون جب تک پہاڑ کی جڑ پہ نہ آتا ان کے ذوق انتقام ختم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ذہن میں تھا اکرمہ کہ مکہ میں بھی خون کی ندیاں بہہ گئی ہوں گی۔ تو میں حکیم نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، تم نے اس ذات کو دیکھا نہیں، وہاں تو معافی کے پھریرے لہرا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک دن آپ لگے لائن میں بیت اللہ کے اندر جانے کے لیے، تو عثمان بن ابی طلحہ مکہ کے اس چابی کا تالا بردار تھا، اس نے دھکا دے کے نکال دیا مکی زندگی میں۔ آپ باہر نکل گئے، آپ نے کہا عثمان سارے جا رہے ہیں، مجھے بھی جانے دو بیت اللہ میں۔ اس نے کہا نہیں،
تم نہیں جا سکتے۔ آپ نے کہا وہ دن کیسا ہوگا کہ میں بیت اللہ کی چھت پہ بھی ہوں گا، اندر بھی ہوں گا، چابی میرے پاس ہوگی اور چابی میں تمہیں دوں گا۔ اللہ کی شکر 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا اور آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلا بھیجا، کہاں ہے؟ تو حضرت علی اس کو گھر سے پکڑ کے لائے، وہ غیر مسلم تھا۔ آپ نے کہا عثمان کو یاد آیا؟ کہ یاد آ گیا، یہی جگہ تھی کہنے کا بھائی چابی نکالو۔ اس نے چابی نکالی۔ حضرت عباس نے کہا ہمارے خاندان کو دے دیں، آپ نے کہا نہیں۔ حضرت علی نے کہا ہمارے خاندان کو دے دیں، آپ نے کہا نہیں۔ آپ نے پھر کہا عثمان یہ چابی لو، یہ ہے عفو درگزر۔